اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ کچھ لوگوں کو کچھ شبہات ہوتے ہیں. آج کل بہت عقل پرستی کا دور ہے. لوگ بہت عجیب اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان آسمانوں میں اڑتا رہے پھر اس کو اتارا جائے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے. یہ تو کبھی لاجیکل بات نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے، سائنٹیفک نہیں ہے. انگریزی کے الفاظ بول بول کر بولے بھالے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہم بہت ہی سمجھدار اور دانشور لوگ ہیں، یہ ایک گمراہی اس طرح کی بہت سی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور خاص طور پر دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا انکار کیا ہے، یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے آگے چل کر خود اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دیا، جیسے مثلا غلام احمد قادیانی. اور وہ لوگ عام طور پر عقلی قسم کے اشکالات کر کے ہمارے انگریزی داں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے علماء ہی کی لکھی ہوئی اور انہی سے سنی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہ کس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ذرا ان کو سوچیے. ان کی تو پیدائشی عجیب و غریب طریقے پر ہوئی تھی اور اس پر ہم سب کو ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کے جبریل امین کے توسط سے ان کی ماں حضرت مریم صدیقہ کے وطن میں وہ آ گئے تھے. کسی مرد نے حضرت مریم کو چھوا بھی نہیں تھا، وہ تو کنواری تھی، ان کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اور کسی غیر مرد سے ان کا معاذ اللہ تعلق بھی نہیں ہوا تھا. وہ تو بہت معجزانہ طریقے پر پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد کیونکہ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر بستی میں آئیں تو برادری اور بستی کے لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے نامناسب خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ یہ بہتان لگانے لگے کہ جیسے یہ بچہ جو ہے وہ حلال کا بچہ نہیں ہے، حرام کا بچہ ہے. تو اللہ نے اپنی بندی مریم کی پاک دامی کے اعلان کے لیے اس نومولود پیدا ہونے والے بچے کو بولنے کی قدرت دے دی. یہی بچہ یہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اتریں گے، ان کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ وہ ماں کی گود میں تھے ابھی، اور انہوں نے صاف صاف بات کرنی شروع کر دی اور اپنے بارے میں اور اپنی ماں کی پاک بازی کے بارے میں ایسے کلمات بولے. تو یہ کسی عام انسان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے بھائی. ایک ایسا انسان جو شروع سے آخر تک خلاف عادت طریقے پر اس کا وجود اللہ نے بخشا ہے، اس کو عام قاعدے قانون کے تحت اس کی تو پوری زندگی ہی نہیں گزری، اس کا وجود بھی غیر معمولی طریقے پر ہوا. پھر آئندہ چل کر کیا اللہ نے اس کو روحانی قوتیں دیں. ایک مٹی کے پتلے سے پرندے کی شکل وہ بنا دیتے تھے اور پھر اس پر دم کر دیتے تو وہ زندہ پرندہ بن کر فضا میں اڑ جاتا تھا. کیا زندگی، کیا روحانی طاقت تھی ان کے اندر. ایک بالکل بے جان وجود کے اندر زندگی کا منتقل کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا کی. اور وہ لوگ جو اپنے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے یا کوڑھی جیسے لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتے، ان پر ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو فوراً اچھے بھلے ہو جاتے، آنکھیں روشن ہو جاتی، جسم پر کوئی دھبا باقی نہ رہ جاتا. حد یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. احیی الموتى باذن اللہ. غور کریں، اس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے. تو اگر یہ عجیب بات آپ کو بہت ناقابل قبول لگ رہی ہے تو پھر جرأت کیجیے اور پچھلی تمام باتوں کا انکار کیجیے. معاذ اللہ. کہیے کہ ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کہیے کہ ہم نہیں مانتے کہ وہ بچپن میں انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامی کی گواہی دی تھی جبکہ وہ نئے پیدا ہوئے تھے، نومولود تھے. کہیے کہ جو معجزات ان کے قرآن نے بیان کیے ہم وہ بھی نہیں مانتے. قرآن بھی یہ بھی تو بیان کرتا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھوٹا مدعی نبوت قرار دے کر ان کو سزائے موت دلوانے کا فیصلہ کیا، سولی میں چڑھوا کر سزائے موت دلوانے کا فیصلہ کیا، اور وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے. لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ کو تو وہ یہودی پا ہی نہیں سکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قدرت سے چپکے سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، ایک وقت تک کے لیے ان کو آسمانوں پر رکھنے کا فیصلہ فرمایا. تو اس وقت بھی تو وہ معجزانہ طور پر بچ گئے تھے. اس کے تو صرف قرآن میں بھی اس کی شہادت ہے اور ہمارے لیے کافی ہے وہ، ورنہ اہل کتاب کے لٹریچر میں اس پر بہت مواد موجود ہے. تو پہلی بات، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر غور کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہی نرالی ہے. اور ایک بات اور اس سلسلے میں ذرا یہ غور کرنے کی ہے، یہ جو نزول ہوگا یہ تو اس وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی اور بہت سی عجیب غریب علامتیں اس وقت ظاہر ہو رہی ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی. یوں سمجھیے کہ قیامت کی صبح صادق ہو چکی ہے اور نظم عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہوگا اور لگاتار عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہوں گے. دابۃ الارض ظاہر ہو رہا ہوگا،
سورج مغرب سے نکلنے لگے گا. تو یہ سب ایک عام دنوں کے نارمل دنوں کے بالکل واقعات نہیں ہیں. شخصیت بھی غیر معمولی ہے اور زمانہ بھی غیر معمولی. اس زمانے میں ایک یہی واقعہ یہ انہونی نہیں ہوگی, بہت سی انہونیاں ہوں گی. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا یا دجال کا انکار اس بنیاد پر کرنا کہ ان کی جو نوعیت اور تفصیل حدیثوں میں آئی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آتی, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ قیامت اور جنت اور دوزخ ہماری عقل میں نہیں آتی. جو تفصیلات آخرت کی بیان کی گئی ہیں قرآن میں وہ ہماری عقل میں نہیں آتی. تو ظاہر ہے کہ پھر اب یہ تو مسئلہ والذین فی قلوبہم مرض کا ہو گیا. یہ مسئلہ علمی اختلاف کا نہیں ہے. یہ میں کیا عرض کروں کہ یہ بات کس حد تک پہنچ چکی ہے ان لوگوں کی جو اس قسم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں. اور اب جب یہ ذکر چھڑ گیا ہے تو ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن کے بیان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ عالم السماوات, اور وہاں کھانے پینے کی اور اس قسم کی اور ضروریات کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا. اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام انسان ہی لیکن ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے خاص کلمے سے اس کے فرشتے روح القدس کے توسط سے ہوئی تھی. اس لیے وہ جب تک ہماری انسانی دنیا میں رہے تب تک تو یہاں کے قوانین ان پر لاگو رہے. وہ کھاتے پیتے بھی تھے, ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی. لیکن یاد رکھیں کہ جب وہ آسمانوں میں ہیں تو وہاں پر ان کو جو وجود بخشا گیا ہے وہاں ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاف لفظوں میں اپنی مشہور کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں انہوں نے لکھا ہے, فرمایا وہاں آسمان پر کھانے پینے اور لباس اور سونے کی جیسی ضروریات اور تقاضوں کے معاملے میں ان کا حال زمین والوں کا سا نہیں ہے. وہاں وہ فرشتوں کی طرح ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.